پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے مہینے میں ملتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب مسلمان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اس کو قبر میں منکر نکیر کے سوالات سے امان مل جاتی ہے اور جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات محدثین کرام کا فرمان ہے، جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیونکہ گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ روزے دار کہ روزے کی حالت میں موت آ جائے تو قیامت تک کے روزوں کا حقدار قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ پاک مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں رمضان کے مہینے کا بہت ہی ادب و احترام بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ سنیں اور خوشی سے جھوم جائیں۔ بخارا میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانا شروع کر دی، یعنی مسلمانوں کے بازار میں سب کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا اور خوب ڈانٹ کر کہا کہ تجھے مسلمانوں کے بازاروں میں رمضان کے مہینے میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان میں گھر پہ کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اور اس رمضان کے مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا، اس کی بے ادبی نہیں کرتا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم تو غیر مسلم تھے، جنت میں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا، میں واقعی غیر مسلم ہی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے رمضان کے ادب کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور مرنے کے بعد جنت میں بھی داخلہ فرمایا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے ایک غیر مسلم کو دولت ایمان سے بھی نوازا اور اس کو جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اگر ہم مسلمان اگر اس کا ادب و احترام کریں گے تو ہمیں کتنی نعمتیں ملیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے خصوصاً ہمارے ان غافل مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا بالکل ادب و احترام نہیں کرتے۔ پھر چوری اور سینہ زوری یہ کہ روزہ داروں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، پان گٹکا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اللہ اکبر، سر عام کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، شرماتے نہیں۔ اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، فقہاء کرام فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں بغیر کسی مجبوری کے علی الاعلان یعنی اعلانیہ طور پر جان بوجھ کر کھائے پیے تو اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، ذرا سوچو کہ جب روزہ خوروں کی دنیا ہی میں اس قدر سخت سزا ہے، بادشاہ اسلام کو اسے قتل کرنے کا حق ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آؤ، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑاؤ گے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ یاد رکھو، ایک دن موت ضرور آئے گی اور پھر نرم و آرام گدوں سے اٹھا کر قبر میں مٹی پر سلا دے گی۔ گم اندھیرا قبر میں، نہ روشنی ہوگی، نہ ہوا ہوگی، نہ یار دوست تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے اور روزہ نماز کی پابندی اختیار کر لیجئے۔ جو نمازیں اور روزہ قضا ہو گئے ان کو بھی ادا کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔
دلا غافل نہ ہو، ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول، تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا۔ زمین کی خاک پہ سونا ہے اور مٹی کا سرہانا ہے۔ عزیزی یاد رکھ، جس دن کے ملک الموت آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ ارے خدا کو یاد کر بندے کہ جس نے کام آنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں یعنی رمضان کے مہینے میں شراب پی یا کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، ہمیں رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہوئے اور زیادہ ڈر جانا چاہیے، کیونکہ ماہ مبارک میں بے ادبی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سوچیں، ایک تو ویسے ہی ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اور جو ہوں تو وہ بھی گناہوں کی وجہ سے پورے سال کی برباد ہو جائیں، اس سے بڑا افسوس اور غم ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ارے کچھ نیکیاں کما لے، اپنی آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ بھائی اس زندگی کا۔ اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ جس طرح ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے اور اچھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ سے نادانی میں اب تک کوئی گناہ ہو بھی گیا ہو تو جلدی فوراً بلکہ ابھی گناہ سے توبہ کر لیجئے اور آگے گناہ نہ کرنے کی سچی پکی نیت کر لیجئے۔ سچی توبہ کہتے ہی اسے ہیں کہ آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام غلطیاں، تمام گناہ معاف فرمائے، اور جو بھی زندگی بچی اس میں خوب نیک کام کریں، ہر گناہوں سے بچیں، ایسی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔